بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود صحرا میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے. قبر کا خوف نہ رکھنا ہے دل، قبر کا خوف نہ رکھنا ہے دل، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی. اللہ تو مومنوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹاتا رہتا ہے. بے شک اللہ کسی خیانت کرنے والے ناشکرے کو دوست نہیں رکھتا. اللہ اس نعمت کو جو کسی قوم کو حاصل ہے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدلے، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ پھر نہیں سکتی، اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا. قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ قرآن بار بار یہ کہتا ہے، قرآن کہتا ہے مجھے یاد کرو گے تو حافظ بن جاؤ گے. ارے مجھے یاد کرو گے تو حافظ بن جاؤ گے، سنوار کر پڑھو گے تو قاری بن جاؤ گے، ارے پڑھانے بیٹھو گے تو استاد بن جاؤ گے، ارے میرا ترجمہ کرو گے تو عالم بن جاؤ گے، ارے میری تشریح کرو گے تو مفسر بن جاؤ گے، ارے میرے مطابق فیصلے کرو گے تو میرے مطابق فیصلے کرو گے تو قاضی بن جاؤ گے، ارے مجھ پر عمل کرو گے تو اللہ کے ولی بن جاؤ گے. خدا کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر محبت دکھ دیتی ہے. صرف خدا ہی ہے جس سے جتنا جھک کر محبت مانگی جائے اتنی ہی بلندی نصیب ہوتی ہے. میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو. اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے ایک مرید نے کہا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے، فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو. تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتی. جب بندہ اللہ کی حضور الہاؤ زاری کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پہ برستی ہیں اور اس کے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. اور اگر میرا اللہ اور میرا رسول میرے ساتھ نہیں ہے تو مجھے کامیابی نہیں مل سکتی. مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ کی ضرورت تھی، ہے اور رہے گی. مجھے اللہ کامیاب کرتا آیا اور کرتا رہے گا. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے. جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے. قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو، سیدھے رستے پر ہو. یہ قرآن غالب و مہربان کا نازل کیا ہوا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے. اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے، اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہیں بدلہ دے دیں گے، اور جو آخرت میں طالب ثواب ہو اس کو وہاں اجر عطا کریں گے، اور ہم شکر گزاروں کو ان قریب بہت اچھا صلہ دیں گے. کہ عشق میں شرک اور محبت میں بے وفائی کی معافی نہیں ہوتی. محبت روزے کی طرح ہوتی ہے، بے وفائی سے ٹوٹ جاتا ہے روزہ. محبت میں بس ایک چنتے باقی سارا جہان رہنے دیتے. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. پر قرآن کہتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بے شک تنگی کے بعد کشادگی ہے، بے شک تکلیف کے بعد راحت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آپ نے فرمایا میں جنت میں جاؤں گا اور میرے ساتھ سب سے پہلے میری امت کے غریب لوگ جائیں گے. اور آپ کو ایک عجب حدیث سنوں، مجھے اچانک یاد آ گئی. آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ ہوں گے، تو میں دیکھوں گا کچھ عورتیں ایک طرف سے آئیں گی اور مجھ سے آگے چلی جائیں گی. تو میں ان سے پوچھوں گا تم کون ہو میری امت میں سے؟ اپنے نبی سے بھی آگے جا رہی ہو، کون ہو؟ وہ کہیں گی یا رسول اللہ ہم آپ کی وہ بیٹیاں ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئیں. يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل. میرے حبیب نے فرمایا جو طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے نہ آئے، وہ نہ آئے. اور یا رسول اللہ جو کرے گا، فرمایا قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرے گا، اللہ اس کے سارے گناہ پہلے معاف فرما دے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے. کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے. فرشتے اللہ نے پیدا کیے، جبریل سب سے بڑا فرشتہ، اس سے تو نہیں کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں، جو ہر وقت اللہ کی خدمت میں کھڑا. اور جن فرشتوں نے خربوں سال سے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے ان سے تو اللہ نے نہیں کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں. شرابی سے کہہ رہا ہے تم سے پیار کرتا ہوں، عزت کو بیچنے والی سے کہہ رہا ہے تم سے پیار کرتا ہوں. تو توبہ کر، میں تم سے پیار کرتا ہوں، میری رحمت میں آ جا. میرے بھائیو اللہ سے صلح کر، اللہ سے صلح کر. İçimde Allah, dilimde Allah, zikrimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah, aslımda Allah, kanımda Allah. Hasbi Rabbi Cellallah, ma fi kalbi gayrullah, Nur-i Muhammed sallallahu. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اللہ کا دیدار ہر جمعے جنت والوں کو اللہ کا دیدار ہوگا، لیکن جو جنت الفردوس والے ہیں وہ بڑے خوش قسمت ہیں، ان کو روزانہ دن میں 2 دفعہ اللہ کا دیدار ہوگا، صبح بھی ہوگا شام بھی ہوگا. سب سے پہلا حساب قیامت کے دن جو بندے سے لیا جائے گا وہ نماز کا لیا جائے گا. پہلا سوال بندے سے یہ ہوگا. یا چڑیاں بھی رب کی تسبیح بولیں اور اشرف المخلوقات سویا رہے،
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. علی نے جملہ کہا تھا میرے اللہ میں تیری عبادت تیری جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، میں تیری عبادت تیرے جہنم کے خوف سے نہیں کرتا، میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں تو لائق ہی عبادت. گرمی جنی مرضی ہوئے میاں جی انشاءاللہ روزے پورے رکھاں دے. اللہ کے نبی نے 4 دعائیں مانگی کہ اللہ میری امت پہ تیرا ایسا عذاب نہ آئے جو انہیں ختم کر دے. اللہ نے کہا قبول ہے. یا اللہ ان پر کوئی زمینی ایسا عذاب نہ آئے جو انہیں ختم کر دے. اللہ نے فرمایا قبول ہے. یا اللہ ان پر کوئی دشمن ایسا نہ آئے جو انہیں مٹا دے. اللہ نے فرمایا قبول ہے. یا اللہ ان میں آپس میں اختلاف نہ ہو. تو اللہ نے فرمایا نہیں میرے محبوب یہ قبول نہیں، اختلاف ہوگا. پیپر ہو رہا ہے، امتحان ہے، امتحان میں ہم دیکھیں گے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ہموار و پست بنایا تو اس کے رستوں میں چلو پھرو اور اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور تم کو اسی کے پاس قبروں سے اٹھ کر جانا ہے. میرے نبی نے فرمایا تیرا باپ تیری جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے. اگر تو نے باپ کو ناراض کر کے موت پائی تو تیرے لیے جنت کا دروازہ کھل نہ سکے گا. الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. میرے نبی کا فرمان ہے جو صبح سے شام تک بچوں کو حلال کمانے کے لیے تھکتا ہے اور تھک کے شام کو گھر جاتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ سے ڈرو اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھو. یہ ایسا وظیفہ ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض
ونخفض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم. سب سے پہلے سلام کرو پھر لوگوں سے کلام کرو عادت سب کی بن جائے اتنا سلام کو عام کرو. سب سے پہلے سلام کرو پھر لوگوں سے کلام کرو عادت سب کی بن جائے اتنا سلام کو عام کرو. سنت کا ہم کام کریں دین نبی کو عام کریں ورد زباں ہو میرے خدا لا الہ الا اللہ. طریق درنے میں جلوہ فرما محمد اور مرتضیٰ کو دیکھا قسم خدا کی علی نبی سے نبی علی سے جدا نہیں ہے. علی کو دیکھا نبی کو دیکھا نبی کو دیکھا خدا کو دیکھا. یا رب العالمین اللہ اللہ صل على طه الأمين الله الله في كل وقت وحين الله الله املأ قلبي باليقين الله الله ثبتني على هذا الدين الله. دوسرا، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. بیماریوں سے کوئی نہیں مرتا، اپنے ٹائم پہ لوگ مرتے. اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، دکھی نہیں رہو گے. اللہ جو لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں مگر دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پر قرآن کہتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بے شک تنگی کے بعد کشادگی ہے، بے شک تکلیف کے بعد راحت ہے. آپ نے فرمایا میں جنت میں جاؤں گا اور میرے ساتھ سب سے پہلے میری امت کے غریب لوگ جائیں گے. بندو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کا سا ہے، اور وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے. کہو کہ اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے.
ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. ایک آنسو، صرف ایک آنسو، جس سے پوری آنکھ نہیں بلکہ پلکوں کے بالوں میں سے ایک بال کی جڑ بھیگ گئی خوف خدا کی وجہ سے، کل قیامت کے دن وہ بال کھڑا ہو جائے گا. مالک یا مجھے نکال لے یا اسے جنت عطا کر دے. اس خدائے زندہ پر بھروسہ رکھو جو کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے کو کافی ہے. جو تم سے نہیں ہو رہا اسے خدا کے حوالے کر دو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. وہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک. مومنو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اشہد ان لا الہ الا اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اس کائنات کا ایک خالق ہے جس کا نام اللہ ہے، مالک ہے جس کا نام اللہ ہے، اس کا ایک حکمران ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک حاکم ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک شہنشاہ ہے جس کا نام اللہ ہے. مشرق پر بھی اللہ ہے اور مغرب پر بھی اللہ ہے اور شمال جنوب پر بھی اللہ ہے اور آسمانوں پر بھی اللہ ہے. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں ایک چراغ ہے، اور چراغ ایک قندیل میں ہے، اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہے. اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے، یعنی زیتون کا، کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے. بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے. اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے. ایک دن آئے گا میرا اللہ کہے گا کہ جس نے دنیا میں زندگی میں ایک دفعہ میرا نام لیا اس کو بھی جنت میں ڈال. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، ہر لحظہ ہے مومن. İşimde Allah, dilimde Allah, fikrimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah, aslımda Allah, kanımda Allah. Hasbi Rabbi Cellallah, ma fi kalbi gayrullah, Nur Muhammed sallallahu. الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع
الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر. میرے نبی نے فرمایا کہ ایک اللہ کے تعلق والا بندہ یا بندی اپنی ضرورت میں اٹکا ہوا ہے اور اللہ سے مانگ رہا ہے اور رو رہا ہے، اوپر سے دروازہ نہیں کھل رہا ہے، کہتا پتہ نہیں کیا ناراضگی ہو گئی ہے. حتیٰ کہ فرشتے سفارش کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ اتنے دیر سے بیچاری رو رہی ہے، یہ اتنے دیر سے رو رہا ہے، یا اللہ اس کا کام کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے احب ان اسمع حنینہ، مجھے اس کا رونا بڑا پیارا لگ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کچھ اور رو لے. دے دیا تو پھڑ کے رونا، لہذا میں چاہتا ہوں تھوڑا یہ رو لے، اس لیے لیٹ ہو رہا ہے، اس لیے لیٹ نہیں ہو رہا کہ میں ناراض ہوں. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے. اے دیکھنے والے، کیا تو خدائے رحمان کی آفرینش میں کچھ نقص دیکھتا ہے؟ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ، بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. کون لایا؟ جبریل. کن کے پاس لایا؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کس لیے لایا؟ کہ ہمیں زندگی کا انجام سمجھا. آج پب جی بند ہوا تو ہر کوئی پریشان ہو کر پوسٹ لگا رہا ہے. بتاؤ گھر میں قرآن مسجد کتنے مہینوں سے بند ہے، کبھی کوئی پریشان ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر جھک جانے سے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جاتی ہے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا. ہم فرماتے ہیں جب جمعے کا دن ہو نا، جمعے والے دن تیری جو دعا قبول نہ ہوئی ہو زندگی میں، حسین فرماتے 2 رکعت نماز ہدیہ پڑھی کر حسین کی، اور حسین فرماتے مجھے جمعے والے دن واسطہ دیا کر میرے بیٹے اکبر کا. یاد رکھ، فجر پڑھے تو آدم ملے، ظہر پڑھے تو ابراہیم ملے، عصر پڑھے تو حسین ملے، مغرب پڑھے تو ایوب ملے. ارے تیری امت کو کہ عشاء پڑھے تو ہاتھ پکڑ کے محمد ملے گا اور ہاتھ پکڑ کے امتی کو جنت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جو بھی شخص کسی چیز کے بارے میں یہ دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی یہ دعا ضرور قبول کرتا ہے. ایک دن آئے گا میرا اللہ کہے گا کہ جس نے دنیا میں زندگی میں ایک دفعہ میرا نام لیا اس کو بھی جنت میں ڈال. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں ایک چراغ ہے اور چراغ ایک قندیل میں ہے، اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہے. اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے یعنی زیتون کا، کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف.
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے. بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے. اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے. اس کائنات کا ایک خالق ہے جس کا نام اللہ ہے، مالک ہے جس کا نام اللہ ہے، اس کا ایک حکمران ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک حاکم ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک شہنشاہ ہے جس کا نام اللہ ہے. مشرق پر بھی اللہ ہے اور مغرب پر بھی اللہ ہے اور شمال جنوب پر بھی اللہ ہے اور آسمانوں پر بھی اللہ ہے. نصیب ہو تو نصیب ہے. اشہد ان لا الہ الا اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول مومنو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جو تم سے نہیں ہو رہا اسے خدا کے حوالے کر دو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. وہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے. اس خدائے زندہ پر بھروسہ رکھو جو کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے کو کافی ہے. ایک آنسو، صرف ایک آنسو، جس سے پوری آنکھ نہیں بلکہ پلکوں کے بالوں میں سے ایک بال کی جڑ بھیگ گئی خوف خدا کی وجہ سے، کل قیامت کے دن وہ بال کھڑا ہو جائے گا. مالک یا مجھے نکال لے یا اسے جنت عطا کر دے. کہو کہ اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے. ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے، اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. بندو، اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کا سا ہے، اور وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے. آپ نے فرمایا میں جنت میں جاؤں گا اور میرے ساتھ سب سے پہلے میری امت کے غریب لوگ جائیں گے. پر قرآن کہتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بے شک تنگی کے بعد کشادگی ہے، بے شک تکلیف کے بعد راحت ہے. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، مگر دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ جو لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، دکھی نہیں رہو گے۔ دوسرا، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، بیماریوں سے کوئی نہیں مرتا، اپنے ٹائم پہ لوگ مرتے ہیں۔ يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله الله في كل وقت وحين الله الله املأ قلبي باليقين الله الله ثبتني على هذا الدين الله ہر ایک درے میں جلوہ فرما محمد اور مرتضیٰ کو دیکھا، قسم خدا کی علی نبی سے جدا نہیں ہے، علی کو دیکھا، نبی کو دیکھا، نبی کو دیکھا، خدا کو دیکھا۔ سب سے پہلے سلام کرو، پھر لوگوں سے کلام کرو، عادت سب کی بن جائے، اتنا سلام کو عام کرو۔ سب سے پہلے سلام کرو، پھر لوگوں سے کلام کرو، عادت سب کی بن جائے، اتنا سلام کو عام کرو۔ سنت کا ہم کام کریں، دین نبی کو عام کریں، ورد زباں ہو میرے خدا، لا الہ الا اللہ۔ والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار اللہ سے ڈرو اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھو۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے۔
میرے نبی کا فرمان ہے جو صبح سے شام تک بچوں کو حلال کمانے کے لیے تھکتا ہے اور تھک کے شام کو گھر جاتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ میرے نبی نے فرمایا تیرا باپ تیری جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، اگر تو نے باپ کو ناراض کر کے موت پائی تو تیرے لیے جنت کا دروازہ کھل نہ سکے گا۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ہموار و پست بنایا، تو اس کے رستوں میں چلو پھرو اور اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ، اور تم کو اسی کے پاس قبروں سے اٹھ کر جانا ہے۔ اللہ کے نبی نے 4 دعائیں مانگی کہ اللہ میری امت پہ تیرا ایسا عذاب نہ آئے جو انہیں ختم کر دے۔ اللہ نے کہا قبول ہے۔ یا اللہ ان پر کوئی زمینی ایسا عذاب نہ آئے جو انہیں ختم کر دے۔ اللہ نے فرمایا قبول ہے۔ یا اللہ ان پر کوئی دشمن ایسا نہ آئے جو انہیں مٹا دے۔ اللہ نے فرمایا قبول ہے۔ یا اللہ ان میں آپس میں اختلاف نہ ہو۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں میرے محبوب، یہ قبول نہیں، اختلاف ہوگا۔ پیپر ہو رہا ہے، امتحان ہے، امتحان میں ہم دیکھیں گے۔ گرمی جنی مرضی ہوئے میاں جی انشاءاللہ روزے پورے رکھاں دے۔ علی نے جملہ کہا تھا میرے اللہ میں تیری عبادت تیری جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، میں تیری عبادت تیرے جہنم کے خوف سے نہیں کرتا، میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں تو لائق ہی عبادت۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سب سے پہلا حساب قیامت کے دن جو بندے سے لیا جائے گا وہ نماز کا لیا جائے گا۔ پہلا سوال بندے سے یہ ہوگا، یا چڑیاں بھی رب کی تسبیح بولیں اور اشرف المخلوقات سویا رہے۔ اللہ کا دیدار ہر جمعے جنت والوں کو اللہ کا دیدار ہوگا، لیکن جو جنت الفردوس والے ہیں وہ بڑے خوش قسمت ہیں، ان کو روزانہ دن میں 2 دفعہ اللہ کا دیدار ہوگا، صبح بھی ہوگا شام بھی ہوگا۔ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. İşimde Allah, dilimde Allah, zikrimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah, aslımda Allah, kanımda Allah. Hasbi Rabbi Cellallah, ma fi kalbi gayrullah, Nur-i Muhammed sallallahu. فرشتے اللہ نے پیدا کیے، جبریل سب سے بڑا فرشتہ، اس سے تو نہیں کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں،
جو ہر وقت اللہ کی خدمت میں کھڑا، اور جن فرشتوں نے کھربوں سال سے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، ان سے تو اللہ نے نہیں کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں، شرابی سے کہہ رہا ہے تم سے پیار کرتا ہوں، عزت کو بیچنے والی سے کہہ رہا ہے تم سے پیار کرتا ہوں، تو توبہ کر میں تم سے پیار کرتا ہوں، میری رحمت میں آ جا۔ میرے بھائیو، اللہ سے صلح کر، اللہ سے صلح کر۔ میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرے حبیب نے فرمایا جو طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے نہ آئے، وہ نہ آئے۔ اور یا رسول اللہ جو کرے گا، فرمایا قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرے گا، اللہ اس کے سارے گناہ پہلے معاف فرما دے۔ یا من هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل۔ آپ نے فرمایا میں جنت میں جاؤں گا اور میرے ساتھ سب سے پہلے میری امت کے غریب لوگ جائیں گے۔ اور آپ کو ایک عجب حدیث سنوں، مجھے اچانک یاد آ گئی۔ آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ ہوں گے، تو میں دیکھوں گا کچھ عورتیں ایک طرف سے آئیں گی اور مجھ سے آگے چلی جائیں گی، تو میں ان سے پوچھوں گا تم کون ہو میری امت میں سے، اپنے نبی سے بھی آگے جا رہی ہو، کون ہو؟ وہ کہیں گی یا رسول اللہ ہم آپ کی وہ بیٹیاں ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ پر قرآن کہتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے بعد کشادگی ہے، بے شک تکلیف کے بعد راحت ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ کہ عشق میں شرک اور محبت میں بے وفائی کی معافی نہیں ہوتی، محبت روزے کی طرح ہوتی ہے، بے وفائی سے ٹوٹ جاتا ہے روزہ، محبت میں بس ایک چنتے باقی سارا جہان رہنے دیتے۔ اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے، اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہیں بدلہ دے دیں گے، اور جو آخرت میں طالب ثواب ہو اس کو وہاں اجر عطا کریں گے، اور ہم شکر گزاروں کو عنقریب بہت اچھا صلہ دیں گے۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو، سیدھے رستے پر ہو۔ یہ قرآن غالب و مہربان کا نازل کیا ہوا ہے۔
حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے. جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے. اور اگر میرا اللہ اور میرا رسول میرے ساتھ نہیں ہے تو مجھے کامیابی نہیں مل سکتی. مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ کی ضرورت تھی، ہے اور رہے گی. مجھے اللہ کامیاب کرتا آیا اور کرتا رہے گا. میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو. اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے ایک مرید نے کہا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے، فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو. تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتی. جب بندہ اللہ کی حضور الہاؤ زاری کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پہ برستی ہیں اور اس کے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. خدا کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر محبت دکھ دیتی ہے. صرف خدا ہی ہے جس سے جتنا جھک کر محبت مانگی جائے اتنی ہی بلندی نصیب ہوتی ہے. قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ قرآن بار بار یہ کہتا ہے، قرآن کہتا ہے مجھے یاد کرو گے تو حافظ بن جاؤ گے. ارے مجھے یاد کرو گے تو حافظ بن جاؤ گے. سنوار کر پڑھو گے تو قاری بن جاؤ گے. ارے پڑھانے بیٹھو گے تو استاد بن جاؤ گے. ارے میرا ترجمہ کرو گے تو عالم بن جاؤ گے. ارے میری تشریح کرو گے تو مفسر بن جاؤ گے. ارے میرے مطابق فیصلے کرو گے تو میرے مطابق فیصلے کرو گے تو قاضی بن جاؤ گے. ارے مجھ پر عمل کرو گے تو اللہ کے ولی بن جاؤ گے. اللہ اس نعمت کو جو کسی قوم کو حاصل ہے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدلے، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ پھر نہیں سکتی، اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا. اللہ تو مومنوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹاتا رہتا ہے. بے شک اللہ کسی خیانت کرنے والے ناشکرے کو دوست نہیں رکھتا. قبر کا خوف نہ رکھنا ہے دل، قبر کا خوف نہ رکھنا ہے دل، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی. کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.